وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ چند جمعوں سے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں میں ولی کے مضمون کو خطبات میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارا ولی ہے اور مولا ہے اور کس کس طرح اپنی صفت کا اظہار فرماتا ہے، اور ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست کس طرح بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے اعلیٰ مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرتے ہو۔ اس کے سب سے پہلے مخاطب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ سب سے پیارے تو خدا تعالیٰ کے آپ ہی ہیں۔ زمین و آسمان آپ کی خاطر پیدا کیا گیا، آپ کی پیدائش سے وفات تک اللہ تعالیٰ آپ کے ولی ہونے کے ہر دم نظارے دکھاتا رہا۔ آپ کی خواہش کہ آپ کی زندگی میں تکمیل ہوئی، شریعت کامل ہوئی اور خاتم الانبیاء کہلائے، اور آپ کا سلسلہ یہ آج تک بھی قائم و دائم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے یاسموں کا من الناس کا وعدہ فرمایا تو ہر سختی اور مشکل میں آپ کی حفاظت فرماتے ہوئے ہر قسم کے نقصان سے بچایا، بلکہ ہجرت کے وقت جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑے جانے کے خدشے اور خوف کا اظہار فرمایا تو لا تحزن ان اللہ معنا، کہ خوف نہ کرو، جو ہمارا آقا اور مولا ہے، جو ہمارا اللہ ہے، جو ہمارا ولی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر ان کی تسلی کرائی
بس اللہ تعالیٰ کے مومنین کے لیے ولی ہونے کے نظارے بھی آپ کی قوت قدسی کی وجہ سے آپ کے ماننے والوں کو بھی نظر آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا تو آپ کے خاص ساتھی ہونے کی وجہ سے خاص مقام تھا۔ انہوں نے تو حیران دیکھے ہی، عمومی طور پر بھی صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے ولی بن کر اس کے ولی ہونے کے نظارے دیکھے، اور آج تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نظارے دکھاتا چلا جا رہا ہے۔ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونے والے یہ نظارے دیکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مسیح محمدی کو بھیجا تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس دوستی، مدد اور ولی ہونے کی نئی مثالیں بھی ہم نے اس زمانے میں دیکھی۔ ایمان میں ترقی کے نظارے نظر آنے لگے۔ بہرحال اس وقت میں اسی حوالے سے بعض واقعات بیان کروں گا جو پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کے واقعات ہیں، اس کے بعد پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بھی، جن سے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ تعلق اور ان کے لیے غیرت رکھنے پر روشنی پڑتی ہے کہ کس طرح ان کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا مددگار بنتا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی ذات پر دنیا کے حملوں سے انہیں بچاتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی دعا کی تو اس کو صرف اس کی زندگی تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ ان کی خواہش کو جس کے لیے دعا کی گئی تھی مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ پہلی جو مثال میں نے لی ہے، واقعہ جو میں نے لیا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر کے جو بیٹے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے روز میں حضرت زبیر کے پہلو میں کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، آج کے دن یا تو کوئی ظالم قاتل ہوگا یا کوئی مظلوم، یا کوئی ظالم قتل ہوگا یا کوئی مظلوم، دو طرح کے لوگ آج قتل ہونے والے ہیں، یا ایک ظالم یا مظلوم، اور یقیناً میں دیکھ رہا ہوں کہ میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ میرا قرض ہے، کیا تو دیکھتا ہے کہ قرض کی ادائیگی کے بعد ہمارے مال میں سے کچھ بچے گا؟ پھر آپ نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے مال کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا۔ ان کی مختلف شہروں میں عرب کے جائیدادیں تھیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا قرض جو ہو اگر تو ان جائیدادوں کو بیچ کر ادا کر دینا۔ اور آپ نے تیسرے حصے کی وصیت کی، اور 3 میں سے تیسرے حصے کی وصیت اپنے بیٹے یعنی عبداللہ بن زبیر کے حق میں کی۔ پھر کہا کہ قرض کی ادائیگی کے بعد اگر ہمارے مال میں سے کچھ بچ رہے تو تیرے بیٹے کے لیے بھی تیسرا حصہ ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ وہ مجھے قرض کی ادائیگی کے لیے کہتے رہے۔ پھر کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر تو قرض ادا کرنے سے رہ جائے تو میرے مولا سے مدد طلب کرنا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہ سمجھا کہ آپ کی اس سے کیا مراد ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے میرے باپ، آپ کا مولا کون ہے؟ آپ نے کہا
کہ اللہ، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ جب بھی میں نے زبیر کے قرض کی ادائیگی کرتے ہوئے مشکل محسوس کی، میں نے دعا کی اے زبیر کے مولا ان کا قرض ادا کر دو، تو اللہ تعالیٰ آپ کا قرض ادا کر دیتا تھا، انتظام فرما دیتا تھا، جس سے قرض ادا ہو جاتا تھا۔ بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ مدد اور دوستی کا سلوک کہ وفات کے بعد بھی کسی ذاتی کمزوری کی وجہ سے، کسی قرض کی وجہ سے کسی کو آپ پر انگلی اٹھانے، اعتراض کرنے کا موقع نہیں دیا، اور جب ضرورت ہوئی قرض کی ادائیگی کے انتظام ہوتے چلے گئے۔ پھر ایک اور عجیب روایت ہے، ایک واقعہ ہے کس طرح خدا تعالیٰ نے ایک صحابی کی خواہش کے مطابق اس کی شہادت کے بعد بھی اسے کافروں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ رجی کے ایک شہید کی بابت ہے جو سیرت ابن ہشام میں درج ہے۔ رجی تھی جب وہاں دھوکے سے 10 صحابہ کو دینی تربیت کے لیے بلا کے لے گئے تھے ایک قبیلے والے، اور وہاں جا کے ان کو شہید بھی کیا ان میں سے 7 کو پہلے، پھر 2 جو بچے تھے ان کو بھی بعد میں قید کر کے شہید کر دیا۔ تو بہرحال ان میں عاصم بن ثابت بھی شامل تھے۔ انہوں نے دشمنوں سے مقابلہ جاری رکھا اور لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ جب حضرت عاصم بن ثابت کی شہادت ہو گئی تو اہل حذیل نے کوشش کی کہ ان کا سر حاصل کر لیں تاکہ وہ ان کو سلافہ بن سعد بن شہید کے ہاتھ بیچ سکیں۔ اس عورت نے نظر مانی تھی کہ اگر اس کو عاصم بن ثابت کی کھوپڑی مل گئی تو وہ اس میں شراب پیے گی، کیونکہ حضرت عاصم نے جنگ احد کے دن اس کے 2 بیٹوں کا کام تمام کیا تھا، لیکن اہل حذیل کو اس کی توفیق نہ ملی، کیونکہ عاصم کی لاش اور ان کے درمیان شہد کی مکھیاں حائل ہو گئی تھیں۔ جب شہید ہو کے گرے تو تھوڑی دیر بعد ہی وہ مکھیوں اور بھیڑوں نے قبضہ کر لیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو رات کو پھرا کے لے جائیں گے، رات تک پڑا رہنے دیتے ہیں، لیکن اس کا موقع نہیں ان کو ملا۔ خدا تعالیٰ نے پھر بارش ہوئی بڑی شدید اور ایسا سیلاب بھیجا کہ عاصم کے جسم کو اٹھایا اور اس نے اپنے ساتھ بہا کر لے گیا وہ سیلاب۔ یہ وہی عاصم تھے جنہوں نے قبول اسلام کے بعد خدا سے عہد کیا تھا کہ کوئی مشرک ان کو نہ چھوئے گا اور نہ ہی وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے، کیونکہ کہیں وہ ناپاک نہ ہو جائیں اس سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کو جب یہ پتہ چلا کہ مکھیوں نے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی حفاظت کی تھی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی حفاظت فرمایا کرتا ہے۔ عاصم نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ ساری زندگی ہرگز کسی مشرک کو نہ چھوئیں گے اور نہ کبھی کوئی مشرک ان کو چھوئے گا، بس اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو عاصم کی وفات کے بعد بھی اس سے باز رکھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی میں محفوظ رکھا تھا۔ پھر ایک واقعہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہوئے بھوک مٹانے کے انتظامات کرتا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم کے لیے ہمیں بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ کو ہمارا امیر مقرر کیا، اور ہمارے ذمہ قریش کے قافلے کو روکنے کا فرض تھا، اور ایک تھیلا صرف ہمیں دیا سفر کے ذات راہ کے لیے، اور اس کے علاوہ کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کھجور روزانہ کھایا کرتے تھے اور پانی پی لیتے تھے، اور جیسے بچہ چوستا رہتا ہے اس کو چوستے رہتے تھے سارا دن۔ پھر بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ پیٹ بھرنا ہو تو درختوں پر سوٹیاں مار کے ان کے پتے جھاڑتے تھے اور ان کو پھر پانی میں تر کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ ایک دن کہتے ہیں ہمیں سمندر کے کنارے جا رہے تھے تو ایک بہت بڑا ٹیلا سا نظر آیا
ہم نے دیکھا تو وہ ایک مچھلی تھی، اور تو عبیدہ نے کہا یہ مردار ہے، اسے نہیں کھانا چاہیے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہیں اور مجبوری بھی ہے، اس لیے تم کھا سکتے ہو۔ تو کہتے ہیں ہم نے اس مچھلی پر، وہ اتنی بڑی تھی کہ ہم نے اس مچھلی پر 1 مہینہ گزارا کیا، 300 آدمی تھے اور اسے کھا کر سب خوب موٹے ہو گئے، اور بہت بڑی مچھلی تھی، اس میں سے تیل بھی بھر بھر کے، مشکیں بھر بھر کے نکالتے رہے، اس کی آنکھ اتنی بڑی تھی کہ 13 آدمی اس میں آرام سے بیٹھ سکتے تھے، اس کی پسلی کی ہڈی اتنی اونچی تھی کہ اونٹ پر بیٹھ کے اس میں سے گزر سکتے تھے۔ بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا، اس میں سے کچھ بچا کے وہ لے بھی آئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک کیا تم نے، یہ تمہارے لیے جائز تھی، بلکہ اگر کوئی ٹکڑا ہے تو مجھے بھی دو، میں بھی کھاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ رزق مہیا کیا تھا۔ تو یہ ہیں خدا تعالیٰ کی مدد کے طریق کہ جو اس کی راہ میں نکلتے ہیں ان کی خوراک کے بھی سامان فرما دیتا ہے۔ کہاں تو ایک کھجور کھا کر، پانی پی کر اور پتوں پر گزارا کر رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ گوشت بھی مہیا ہو گیا اور تیل بھی مہیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کامل ایمان لانے والے اور تقوی پر چلنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو فرماتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اور ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ بس جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا ہوتے ہم دیکھتے ہیں تو اس بات پر یقین اور بڑھتا ہے کہ جو اس دنیا میں ولی ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اپنے بندوں کے انتظامات کرتا ہے، اس نے جو آخرت کے متعلق وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو بھی یقین پورا فرمائے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا، اور آخرین منہم لما یلحقوا بہم کے وعدے کو پورا فرماتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ماننے والوں کو بھی ان صفات سے متصف کیا جو آقا نے انقلاب لا کر اپنے ساتھیوں میں پیدا کی تھی، تقوی پر چلنے والوں پر پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اس خاص سلوک کے واقعات جو صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے روا رکھے، اور ہر تقوی پر چلنے والے اور اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کی کوشش کرنے والے کے ساتھ آج بھی روا رکھ رہا ہے، ان میں سے میں چند بیان کروں گا۔ پہلے تو چند صحابہ کے بیان کیے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ واقعات بیان کرنے سے پہلے ایک عجیب روایت ہے، ڈاکٹر عطر الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گواہی ہے، وہ بھی پیش کرتا ہوں، جو ایک غیر نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں اظہار کرتے ہوئے دی۔ ڈاکٹر عطر الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مجذوب راہوں ضلع جلندھر کا رہنے والا مصری شاہ نام امرتسر آیا۔ وہ ایک صوبے دار میجر کا لڑکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس مجذوب کی شہرت سن کر اس کے پاس گئے۔ اس نے آپ کو دیکھتے ہی کہا کہ جس نے ولی بننا ہے وہ قادیان جائے۔ چنانچہ آپ نے 1899 میں بیعت کا خط قادیان حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں لکھ دیا۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک پائے کے حکیم تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے، عالم دین تھے، ان کے بارے میں روایت درج کی ہے مولانا راجکی صاحب نے، لکھتے ہیں کہ چودھری نواب خان صاحب تحصیلدار
جو مخلص احمدی تھے، جب گجرات میں تبدیل ہو کر آئے تو جب دورے پر راجے کی میں تشریف لاتے تو میرے پاس کچھ بیان کرتے. ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور عظمت شان کے متعلق اکثر تذکرے کرتے رہتے. ایک دن اسی طرح کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ نواب خان صاحب تحصیلدار مرحوم نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں نے حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب سے ایک دفعہ عرض کیا کہ مولانا آپ تو پہلے ہی باکمال بزرگ تھے، آپ کو حضرت مرزا صاحب کی بیعت سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس پر حضرت حکیم نور الدین صاحب نے فرمایا کہ نواب خان، مجھے حضرت مرزا صاحب کی بیعت سے فوائد تو بہت حاصل ہوئے ہیں، لیکن ایک فائدہ ان میں سے یہ ہوا ہے کہ پہلے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بدریہ خواب ہوا کرتی تھی، اب بیداری میں بھی ہوتی ہے. پھر فرمایا آپ کی صحبت میں یہ فائدہ اٹھایا کہ دنیا کی محبت مجھ پر بالکل سرد پڑ گئی. یہ سب مرزا کی قوت قدسیہ اور فیض صحبت سے حاصل ہوا. اب کچھ اور واقعات ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی کا واقعہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر چودھری اللہ داس صاحب نے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ جو دست غیب کے متعلق مشہور ہے کہ بعض وظائف یا بزرگوں کی دعا سے انسان کی مالی امداد ہو جاتی ہے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، بعض خاص گھڑیوں میں جب انسان پر ایک خاص روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس وقت اس کی تحریری یا تقریری دعا باذن اللہ یقیناً حاجت روائی کا موجب ہو جاتی ہے. میری یہ بات سن کر چودھری اللہ داد کہنے لگے تو پھر آپ مجھے کوئی ایسی دعا یا عمل لکھ دیں جس سے میری مالی مشکلات دور ہو جائیں. میں نے کہا کہ اچھا، اگر کسی دن کوئی خاص وقت اور گھڑی میسر آ گئی تو انشاءاللہ میں آپ کو کوئی دعا لکھ دوں گا. چنانچہ ایک دن جب افضال عزدی اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکت سے مجھے روحانی قوت کا احساس اور قوت مؤثرہ کی کیفیت کا جذبہ محسوس ہوا، یعنی ایسی طاقت جب سے اثر ہو سکتا ہے دعا میں، تو میں نے حسب وعدہ چودھری اللہ داد کو ایک دعا لکھ کر دی جس کے الفاظ غالباً اللہ مکفنی بے حلالے کا ان حرامے کا وغننی بے فضلے کا امن سوا کا تھے، اور تلقین کی کہ وہ اس دعا کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں. چنانچہ انہوں نے اسی وقت اس دعا کو اپنی پگڑی کے ایک گوشے میں باندھ کر محفوظ کر لیا. خدا کی حکمت ہے کہ میرے مولا کریم نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے طفیل اس وقت اس ناچیز کی دعا کو ایسا قبول فرمایا کہ 1 سال تک چودھری اللہ داد غیبی امداد اور مالی فتوحات کے کرشمے اور عجائبات ملاحظہ کرتے رہے. اس کے بعد اتفاق سے، بدقسمتی سے، یہ دعا چودھری اللہ داد صاحب سے ضائع ہو گئی اور وہ دست غیب کا سلسلہ ختم ہو گیا. جب تک وہ کاغذ رہا چلتا رہا، اس کے بعد ختم ہو گیا گمنے سے. پھر حکیم محمد اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے بچے محمد یعقوب کی پیدائش پر جب اس کے ختنہ کیا گیا تو حجام کی غلطی سے اس کے رگیں تک کٹ گئیں. خون کسی صورت میں بند نہ ہوتا تھا. خون کے مسلسل خارج ہونے سے بچے کی حالت غیر ہو گئی. دودھ پینا تو ایک طرف رہا، اس میں اتنی سخت بھی نہیں رہی کہ حرکت کر سکے. آنکھیں پتھرا گئیں اور بظاہر ایک بے جان لاشے کی طرح نظر آنے لگا. اس گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں اپنے مطلب سے حکمت کرتے تھے دواخانے سے دوائی لینے کے لیے گیا تو اس وقت اتفاقاً حضرت مولوی شیر علی صاحب میرے مطلب کے سامنے سے گزر رہے تھے. میں نے السلام علیکم کہا اور تمام حالات بیان کر کے دعا کی درخواست کی. حضرت مولوی صاحب نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی شروع کر دی اور کافی دیر تک نہایت سوز و گداز اور انہماک سے دعا میں مشغول رہے. دعا سے فراغت کے بعد جب میں گھر پہنچا اور بیوی سے کہا کہ بچے کو ذرا دودھ تو پلاؤ، جب اس کو ماں نے اشارہ کیا تو نہایت اشتیاق سے تندرست بچے کی طرح دودھ پینے لگا جیسے اسے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. کہتے ہیں میں حضرت مولوی صاحب کی دعا کے اس اعجاز کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے گہرے تعلق کا یہ کرشمہ میرے لیے بہت ایمان افروز ثابت ہوا.
پھر محمد حسین جیلمی ٹیلر ماسٹر کہتے ہیں، یہ بھی حضرت مولوی شیر علی صاحب کا ایک قصہ ہے کہ ایک دفعہ موضع پھلروال ضلع وال تشریف لائے، ایک غیر احمدی عورت کی شادی ہوئے 6-7 برس کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، لیکن وہ اولاد سے محروم تھی۔ عورت کو جب آپ ایسی بزرگ ہستی کی آمد کا علم ہوا تو کہنے لگی، سنا ہے مولوی صاحب بڑے بزرگ آدمی ہیں، ان سے مجھے اولاد کا کوئی تعویذ ہی لے دیں۔ میں نے کہا، مولوی صاحب تعویذ تو نہیں دیتے، البتہ دعا کے لیے کہوں گا۔ چنانچہ جب آپ واپس جانے لگے تو اسٹیشن پر پہنچ کر میں نے سارا واقعہ بیان کیا اور دعا کے لیے عرض کیا۔ آپ نے وہیں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، دعا کی۔ آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ قریباً 1 سال کے اندر ہی خدا تعالیٰ نے اس کو لڑکا عطا فرمایا۔ پھر مولوی غلام مسعود صاحب راجے کی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فیضان ایزدی نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت راشدہ کے طفیل اور تبلیغ احمدیت کی برکت سے میرے اندر ایک ایسی روحانی کیفیت پیدا کر دی تھی کہ بعض اوقات جو کلمہ بھی منہ سے نکالتا تھا اور مریضوں اور حاجت مندوں کے لیے دعا کرتا تھا، مولا کریم اسی وقت میرے لیے معروضات کو شرف قبولیت بخش کر لوگوں کی مشکل کشائی فرما دیتا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر جب میں موضع سعد اللہ پور گیا تو میں نے چودھری اللہ داد صاحب کو، جو چودھری عبداللہ خان نمبردار کے بھائی تھے اور ابھی احمدیت سے مشرف نہ ہوئے تھے، مسجد کی ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ بھائی کے بیٹے تھے کہ وہ بے طرح دمہ کے شدید دورے میں مبتلا تھے اور سخت تکلیف کی وجہ سے نڈھال ہو رہے تھے۔ میں نے وجہ دریافت کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو 25 سال سے پرانا دمہ ہے مجھے، اور اس کی وجہ سے میری زندگی دو بھر ہو گئی ہے۔ میں نے کہتے علاج کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، سارے ہندوستان کے جتنے قابل ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، ان سے علاج کروا چکا ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ایسی بیماری کو موروثی اور مزمن کہتے ہیں، اور ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ تو مایوس ہو چکا ہوں اب علاج سے، اور اب تو میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی بیماری کو لکل دائن دواؤن کے فرمان سے لا علاج قرار نہیں دیا، آپ اسے لا علاج سمجھ کر مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کہنے لگے کہ مایوسی کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا، ہمارا خدا تو فعال لما یرید ہے۔ اس نے فرمایا کہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یعنی یاس اور کفر تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان اور یاس اکٹھے نہیں ہو سکتے، نا امیدی اکٹھی نہیں ہو سکتی ایمان کے ساتھ، اس لیے آپ نا امید نہ ہوں۔ اور پیالے میں تھوڑا سا پانی منگوائیں، میں آپ کو دم کر کے دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے پانی منگوایا اور کہتے ہیں کہ میں نے خدا تعالیٰ کی صفت شافی سے استفادہ کرتے ہوئے اتنی توجہ سے پانی پر دم کیا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی صفت کے فیوز سورج کی کرنوں کی طرح اس پانی میں برستے ہوئے نظر آئے۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ پانی اللہ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکت سے مجسم شفا بن چکا ہے۔ جب میں نے یہ پانی حضرت چودھری اللہ داد کو پلایا تو تھوڑی دیر میں ان کا دمہ رک گیا، اور پھر اس کے بعد کبھی ان کو دمے کی تکلیف نہیں ہوئی، اور اس کے بعد 15-16 سال وہ زندہ رہے۔ اور اس قسم کے نشانات سے اللہ تعالیٰ نے چودھری صاحب مصروف کو احمدیت نصیب فرمائی، اور وہ نہ صرف احمدی ہوئے بلکہ مخلص احمدی مبلغ بن گئے۔ پھر مولانا غلام مسعود صاحب راجی کی ایک اور بیان کرتے ہیں واقعہ کہ موضع جاموں بولا جو ہمارے گاؤں سے شمال کی طرف 2 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں کے اکثر ذمہ دار ہمارے بزرگوں کے ارادت مند تھے۔ جب انہوں نے جیون خان
ساکن دھدرا کی معجزانہ بیماری اور معجزانہ صحت یابی کا حال سنا تو ان میں سے خان محمد ذمہ دار میرے والد صاحب، یہ بھی ایک علیحدہ واقعہ جو میں بیان نہیں کرا، کافی لمبا ہے۔ جیون خان بھی ایک شخص تھا جو مولوی کے ساتھ مل کے گاؤں کے خوب مخالفت کیا کرتا تھا اور ان کا وہاں آنا بند کر دیا تھا، لیکن پھر اس کو کچھ ایسی تکلیف ہوئی پیٹ کی کہ آخر مجبوراً انہوں نے کہا کہ اب یہ اس کی اگر صحت یابی ہو سکتی ہے تو مولوی صاحب کی دعا سے ہو سکتی ہے، ان کو بلا کے لاؤ۔ چنانچہ مولوی صاحب گئے، دعا کی، تھوڑی دیر کے لیے شفا ہوئی، واپس آئے، پھر تکلیف شروع ہو گئی، پھر انہوں نے خاص طور پر دعا کی اس کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی۔ پھر کیونکہ مولوی صاحب نے اس واقعے میں لکھا ہے کہ مولویوں نے اس وقت کہا تھا کہ ساری دنیا کے علاج ہو چکے ہیں اس کو شفا نہیں ہوئی، یہ کون سا اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ آ گیا جو کہتا ہے کہ میں کروں گا مرزا صاحب کا مرید، تو دیکھ لینا یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس بات پہ پھر مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر یہ واسطہ دے کے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو شفا دی۔ تو بہرحال جیون خان کی اس واقعہ کی معجزانہ شفا کی وجہ سے جو ذمہ دار تھے خان محمد ذمہ دار، کہتے ہیں وہ میرے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا چھوٹا بھائی جان محمد عرصہ سے ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے، اس لیے مہربانی کر کے میاں غلام رسول راجگی کو میرے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ کچھ دن ہمارے گھر ٹھہرے اور جان محمد کے لیے دعا کرے۔ یہ خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ ان کی درخواست پر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ والد صاحب نے کہا مجھے، میں چلا گیا اور وہاں جاتے ہی وضو کر کے نماز میں اس کے بھائی کے لیے دعا کرنی شروع کر دی۔ سلام پھیرتے ہی میں نے ان سے دریافت کیا کہ اب جان محمد کی حالت کیسی ہے؟ گھر والوں نے دیکھا تو جواب دیا کہ بخار تو بالکل اتر گیا ہے اور کچھ بھوک بھی محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد چند دنوں کے اندر ہی اس کے کمزور جسم میں جان پڑ گئی اور اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ چلنے پھرنے لگ گیا۔ اس نشان کو دیکھ کر اگرچہ ان لوگوں کے اندر احمدیت کے متعلق کچھ حسن ظن تو پیدا ہوا، مگر حضرت مسیح علیہ السلام کے حلقہ بیعت میں کوئی شخص نہ آیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا، لکھتے ہیں مولوی صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اس مریض کو جو صحت دی گئی ہے وہ ان لوگوں پر اتمام حجت کی غرض سے ہے، اگر انہوں نے احمدیت قبول نہ کی تو یہ مریض اسی شعبان کے مہینے کی 28ویں تاریخ کی درمیانی شب قبر میں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ میں نے بیدار ہوتے ہی قلم اور دوات منگائی اور الہام الہی کاغذ پر لکھا اور اسی گاؤں کے بعد غیر احمدیوں کو دے دیا، اور انہوں نے تلقین کی کہ اس پیشگوئی کو تعیین موت کے عرصے سے پہلے ظاہر نہ کریں۔ اس کے بعد میں نے سیدنا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں قادیان چلا آیا اور یہیں رمضان مبارک کا مہینہ گزارا۔ خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب جان محمد بظاہر صحت یاب ہو گیا اور جا بجا اس معجزے کا چرچا ہونے لگا تو اس مرض نے دوبارہ حملہ کیا اور وہ ٹھیک شعبان کی 19ویں رات اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد جب غیر احمدیوں نے میری تحریر لوگوں کے سامنے رکھی تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، مگر افسوس اس کے بعد بھی اس کو دیکھ کر بھی اس کے عزیز رشتہ دار اور گاؤں والے احمدی نہیں ہوئے۔ اس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول کو دیکھ لو کہ انہیں جو ضرورت ہو اس وقت پوری ہو جاتی ہے اور کوئی روک یا دیر نہیں ہوتی۔ ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تمہیں ضرورت ہو ہم دیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے 200 روپے بطور امانت 2 سال کے لیے دیا اور کہا کہ میں 2 سال کے بعد آ کر آپ سے لے لوں گا۔ ایک شخص جس نے جناب سے 100 روپیہ قرض مانگا ہوا تھا وہ پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرا آدمی جس نے خلیفہ مسیح اول سے 100 روپیہ قرض مانگا تھا پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس 200 روپے میں سے اسے دے دیا اور رسید لے کر اسی تھیلی میں رکھ لی جس میں بقایا رقم تھی، اور روپاؤں کی تھیلی گھر بھجوا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی امانت رکھوانے والا دوبارہ واپس آیا اور کہا کہ میرا ارادہ بدل گیا ہے،
وہ روپیہ مجھے ابھی دے دیں، 2 سال کی مدت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کب جاؤ گے؟ کہیں باہر جانا تھا اس نے کہا کہ 1 گھنٹے تک۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر 1 گھنٹے کے بعد آ کر لے جانا۔ تو 1 گھنٹے کو آ کر جب وہ وقت پر پہنچا، آپ کے پاس بیٹھا ہی تھا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو انسان پر بھروسہ کرنا کیسی غلطی ہے، میں نے غلطی کی، خدا نے بتلا دیا کہ تم نے غلطی کی ہے، اب دیکھو میرا مولا میری کیسی مدد کرتا ہے۔ وہ 100 روپیہ اس کے آنے سے پہلے 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو مل گیا کسی اور ذریعے سے، اور آپ نے اسے دے دیا۔ قاضی عبدالرحیم صاحب بیان کرتے ہیں کہ اہلیہ چراغ الدین جمونی کی تذلیل کے واقعے کے قریباً 1 سال بعد یہ واقعہ ہوا کہ خاکسار عام طور پر کوئی پہلا واقعہ ہے، اس کے بعد یہ واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ خاکسار عام طور پر عشاء کے بعد اپنے مکان کے آگے محلے والوں کو تبلیغ کیا کرتا تھا اور ایک مجلس لگ جایا کرتی تھی۔ ایک دن ایک ہندو جو پرلے درجے کا مفتن تھا، اس نے ایک ایسی بات کہی جس کے جواب میں مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی مثال کسی نبی کی مثال سے دینی پڑی۔ اس پر اس شخص نے مجلس کے مسلمانوں کو اشارہ کیا، اور اس میں سے ایک ملا نے جو وہاں جموں کے ایک گھاٹ کا ٹھیکیدار تھا اور بڑا زبان دراز تھا، یہ کہنا شروع کر دیا کہ مرزا کی مثال نبیوں سے دیتا ہے، اور اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اور مجھے سخت گندی گالیاں دینی شروع کر دیں، اور مجھے گلے سے پکڑ لیا اور خوب مارا، یہاں تک کہ ان کی کہتے ہیں بہت برا حال کیا میرا۔ اس لیے اس وقت مجھے اپنی کسی رسوائی اور تکلیف کی تو حس نہیں تھی، مگر حضور علیہ السلام کی شان میں اس کی بدزبانی سے سخت درجہ دکھ ہوا، اور اکثر حصہ رات کا بے چینی میں گزرا۔ خدا تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ رات کو یکدم بارش ہوئی اور زور کی بارش ہوئی، اور اگلی صبح کے اول وقت میں اس ملا کے دروازے کے سامنے تھانے دار اور سپاہی کھڑے ہوئے سخت گندی گالیاں دے رہے تھے اور اس کو گھر سے نکلنے کے لیے بلا رہے تھے۔ جب وہ نکلا تو اس کو ہتھکڑی لگا کر تھانے میں لے گئے، اس شخص کو جو لڑا تھا ان سے۔ کہتے ہیں یہاں اس بات کا بھی ذکر کر دینا ضروری ہے کہ ریاست کے تھانے دار گورنمنٹ انگریزی کے تھانے داروں کی طرح نہیں ہوتے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق وہ جابر، سخت گیر اور بے باک ہوا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کس قدر فحش کلامی کی ہوگی۔ اور واقعہ یوں ہوا کہ ٹھیکیدار پابند ہوتے ہیں کہ رات کے وقت دریا عبور کرنے کے لیے کشتیاں نہ چلائیں، لیکن اس کے آدمیوں نے کشتی رات کو استعمال کرتے تھے کی اس رات، اور بارش اور طوفان کی وجہ سے اس میں جو بیٹھی ہوئی تھیں عورتیں وہ ڈوب گئیں، جس کی وجہ سے پولیس کو اطلاع ہوئی اور پولیس نے آ کے اس کو مارا پیٹا بھی، گالیاں بھی دیں اور پکڑ کے بھی لے گئے۔ کہتے ہیں شوخی کا جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ اس نے دکھائی تھی، فوری مزہ چکھ لیا۔ ماسٹر عبد الرحمان صاحب نے سنایا کہ ایک دفعہ میں قادیان کے ہندو بازار میں سے گزرا، بے پناہ گرمی پڑ رہی تھی۔ چند ہندوؤں نے کہا کہ آپ ہر روز دعا کی برکات بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج بارش برسا دے تاکہ گرمی دور ہو۔ آپ نے ان کی طنز و تمسخر کو بری طرح محسوس کیا۔ وہ دعا کے لیے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ تمسخر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، مذاق اڑاتے ہوئے، اور آپ کی غیرت جوش میں آئی۔ آسمان بالکل صاف تھا۔ آپ مسجد اقصی میں جا کر اس وقت تک دعا میں مصروف رہے جب تک بارش کی وجہ سے آپ کے کپڑے گیلے نہ ہو گئے۔ فرماتے تھے کہ میں ہندوؤں میں سے جب بھی اس نشان کا ذکر کرتا تو وہ شرمندہ ہو کر آنکھیں نیچی کر لیتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، واقعات تو بہت بیان کرتے کرتے وقت گزر جائے گا، اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں حضرت مسلم کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فآذنتہ للحرب، یعنی جو شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ گویا میرے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ قاعدے کی بات ہے
کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اور محبت بھی ایسی جیسی کوئی اپنی اولاد سے کرتا ہے اور ایک دوسرا شخص بار بار کہے کہ یہ شخص مر جائے یا اس کی نسبت اور کسی قسم کی دل آزاری کی باتیں کہے اور اسے تکلیف دے، تو وہ شخص کیوں کر ایسی باتوں سے خوش ہو سکتا ہے؟ اور وہ باپ جس کے بچے کے لیے وہ شخص بد دعائیں کر رہا ہو یا دیگر رنجیدہ کلمات اس کے بچے کے لیے استعمال کر رہا ہو، ایسے شخص سے کب محبت کر سکتا ہے؟ اسی طرح پر اولیاء اللہ بھی اطفال اللہ کا رنگ رکھتے ہیں۔ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ کے بچوں کی طرح رنگ رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جسمانی بلوغ کا چولہ اتارا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں پرورش پاتے ہیں۔ وہ خود ان کا متولی اور متکفل اور ان کے لیے غیرت رکھنے والا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص خواہ وہ کیسا ہی نماز روزے رکھنے والا ہو ان کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے دکھ دینے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش مارتی ہے اور ان کی مخالفت کرنے والوں پر اس کا غضب بھڑکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کے ایک محبوب کو دکھ دینا چاہا۔ اس وقت پھر نہ وہ نماز کام آتی ہے اور نہ وہ روزہ، کیونکہ نماز اور روزے کے ذریعے سے اسی ذات کو خوش کرنا تھا جس کو ایک دوسرے فعل سے ناراض کر لیا۔ نماز روزہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو تکلیف دے کر جو کام کیا اس سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا۔ فرمایا کہ پھر وہ رضا کا مقام کیوں کر ملے جب تک غضب الہی دور نہ ہو۔ وہ اولیاء اللہ کا مخالف نادان ان اسباب غضب سے نا واقف ہوتا ہے، بلکہ اپنے نماز روزے پر اسے ایک گھمنڈ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا غضب دن بدن بڑھتا جاتا ہے اور وہ بجائے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے دن بدن اللہ تعالیٰ سے دور ہٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو بالکل فنا کی حالت میں ہے اور آستانہ الوہیت پر گرا ہوا ہے اور آغوش ربوبیت میں پرورش پا رہا ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمت نے اسے ڈھانپ لیا ہے، یہاں تک کہ اس کو بات کرنا اللہ تعالیٰ کی بات کرنا ہوتا ہے اور اس کا دوست خدا تعالیٰ کا دوست اور اس کا دشمن خدا تعالیٰ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ بس ایسے مومن کامل کا دشمن ہو کر کوئی شخص کیوں کر مومن کہلا سکتا ہے، کیوں کر مومن کامل ہو سکتا ہے؟ اور ایسے ہی مومن کامل کی دشمنی سے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور اسے مغضوب الہم میں سے بنا دیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ماموروں اور اولیاء اللہ کی مخالفت اور ان کی ایذا رسانی کبھی بھی اچھا پھل نہیں دے سکتی۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کو ستا کر اور دکھ دے کر بھی آرام پا سکتا ہوں، وہ سخت غلطی کرتا ہے اور اس کا نفس اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے ہمیشہ غیرت دکھائی ہے اور آج بھی دکھاتا ہے، لیکن جیسا کہ واقعات سے ظاہر ہے جس نے نہ سمجھنا ہو نہیں سمجھتے، دعاؤں کے ذریعے سے ان کی تکلیفیں بھی دور ہوئیں، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ سچا ہے اور ہمیں ان کو تکلیف کے بجائے ان کے ساتھ ان کی بیعت میں آنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ، آپ کی جماعت کے ساتھ، یہ آج تک قائم ہے۔ جو دعائیں کرنے والے ہیں خالص ہو کر اللہ تعالیٰ ان کو نظارے دکھاتا ہے، اور یہ تعلق قائم ہو بھی سکتا ہے ہر ایک کے ساتھ اگر خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا جائے۔ صرف تقویٰ پر چلنے اور عبادات کی طرف توجہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ قوا جو انسان کو دیے گئے ہیں اگر وہ ان سے کام لے تو یقیناً ولی ہو سکتا ہے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اس امت میں بڑی قوت کے لوگ آتے ہیں جو نور اور صدق اور وفا سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی شخص اپنے آپ کو ان قوا سے محروم نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فہرست شائع کر دی ہے جس سے یہ سمجھ لیا جائے
کہ ہمیں ان برکات سے حصہ نہیں ملے گا؟ خدا تعالیٰ بڑا کریم ہے، اس کی کریمی کا بڑا گہرا سمندر ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور جس کو تلاش کرنے والا اور طلب کرنے والا کبھی محروم نہیں رہا۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگو اور اس کے فضل کو طلب کرو۔ ہر ایک نماز میں دعا کے لیے کئی مواقع ہیں، رکوع، قیام، قعدہ، سجدہ وغیرہ۔ پھر 8 پہروں میں 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے، فجر، ظہر، عصر، شام اور عشاء۔ ان پر ترقی کر کے اشراق اور تہجد کی نمازیں ہیں۔ یہ سب دعا ہی کے لیے مواقع ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا ہے کہ کیا اور کس طرح دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت زین بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھائی اور فرمایا کہ ہر روز اس کے ذریعے سے وہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھا کریں۔ آپ نے فرمایا، تو صبح کے وقت یہ کہہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور سب سعادتیں اور خوشیاں تجھ سے ہی ہیں، اور ہر قسم کی بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اور تجھ سے ہی ہے، اور تیرے ذریعے ہی مل سکتی ہے اور تیری طرف رجوع کر کے ہی مل سکتی ہے۔ اے اللہ، میں جو بھی کہوں یا جو بھی نظر مانوں یا کوئی قسم کھاؤں تو تیری مشیت اس سے پہلے ہے۔ جو تو چاہے وہی ہوتا ہے، اور جس کو تو پسند نہ کرے وہ ہرگز نہیں ہوتا، اور ہر قسم کی قوت اور طاقت تجھ سے ہی ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے اللہ، میں جو بھی درود بھیجوں تو وہ اس پر ہو جس پر تو درود بھیجے، اور میں جس پر لعنت کروں وہ لعنت اس پر ہو جس پر تو لعنت کرے۔ یقیناً تو ہی میرا دوست مددگار ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے اور مجھے صالحین سے ملا دے۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے راضی بالقضاء رہنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور مرنے کے بعد زندگی کی ٹھنڈک کا اور تیرے چہرے کو دیکھ کر حاصل ہونے والی لذت کا طلبگار ہوں، اور میں کسی نقصان پہنچانے والے کے نقصان اور گمراہ کر دینے والے فتنے کے بغیر تیری ملاقات کے شوق کا طلبگار ہوں۔ اے میرے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا میں زیادتی کروں یا مجھ پر زیادتی کی جائے، یا میں کوئی نیچے گرا دینے والی خطا کروں یا ایسا گناہ کروں جو بخشا نہ جائے۔ اے آسمانوں اور زمین کو پھاڑنے والے، اے غیب اور حاضر کا علم رکھنے والے، اے عزت و جلال والے، میں اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور تجھے گواہ ٹھہراتا ہوں، اور تو گواہ ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہت اور ہر قسم کی ستائش تیرے لیے ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات حق ہے، اور جنت حق ہے، اور وہ گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جو قبروں میں ہیں تو انہیں کھڑا کرے گا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اپنے نفس کے سپرد کر دیا تو تو نے مجھے گھاٹے اور ننگ اور گناہ اور خطا کے سپرد کر دیا۔ میں یقیناً تیری رحمت پر بھروسہ کرتا ہوں، بس تو مجھے میرے تمام گناہ بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا، اور میری طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو، یقیناً تو ہی بہت زیادہ رحمت کے ساتھ توجہ کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک لمبی دعا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت قائم رہے، اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہم ہوں، اور اس کے انعامات سے پھر ہر آن فیضیاب ہوتے رہیں۔ آج ایک افسوسناک خبر ہے، ہمارے ایک احمدی دوست مکرم رانا سلیم احمد صاحب، نائب امیر ضلع ناظم انصار اللہ ضلع اور علاقہ سانگڑ
کو 26 نومبر کو کل نماز مغرب کے بعد احمدیہ مسجد سانگڑ سے باہر نکل کر موٹر سائیکل پر سائیکل کھڑی کی. نماز پڑھنے کے بعد موٹر سائیکل کھڑی کر کے نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے. گیٹ بند کر رہے تھے کہ مسجد کا گیٹ بند کر رہے تھے. کسی بدبخت نے آپ کے ناک پر پستول رکھ کر فائر کیا اور گولی سر کے پیچھے سے نکل گئی. فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا لیکن بہرحال وہاں جان بر نہ ہو سکے اور ان کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ پڑھے لکھے آدمی تھے, ایم اے بی ایڈ کیا ہوا تھا, شعبہ تعلیم سے وابستہ تھے اور سانگڑ میں ایک اسکول چلا رہے تھے نیو لائٹ اکیڈمی کے نام سے, اور بڑا اچھا مشہور اسکول ہے سانگڑ کا یہ. اس وقت بھی آپ کے اسکول میں تقریباً 1000 طالب علم تھے. اللہ کے فضل سے موسی تھے اور جماعتی خدمات میں پیش تھے. اور مختلف پوزیشنوں پہ جماعت کے رہے ہیں حیدرآباد سانگڑ میں. سیکٹری دعوت اللہ بھی رہے, اصلاح ارشاد کے بھی ہوتے پر فائز تھے. 2004 میں آپ کو نائب امیر ضلع سانگڑ بنایا گیا تھا. والدین تو ان کی وفات پا چکے ہیں. آپ کے پسماندگان میں اہلیہ اور 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور شہید کے درجات کو بلند فرمائے, اپنی رضا کی جنتوں میں ان کو جگہ دے. دوسرا ایک اور جنازہ ہے جو وفات کا اعلان ہے, جو مکرم گیانی عبداللطیف صاحب درویش ابن مکرم عبدالرحمٰن صاحب قادیان کا ہے, جو 20-21 نومبر کی درمیانی رات کو 82 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت محمد حسین صاحب کپورتھلوی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے. آپ نے گرمکھی کا امتحان گیانی پاس کیا تھا, اس لیے گیانی کے نام سے مشہور تھے. حضرت مسلم موعود کی تحریک پر فوج سے ریلیز ہو کر قادیان آئے اور 313 درویشوں میں شامل ہوئے. کچھ عرصہ دیہاتیوں بلغین میں شامل ہو کر فیلڈ میں خدمات بھی جلاتے رہے. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ری امپلائی ہو کر دفتر زائرین میں لمبا عرصہ خدمت کی توفیق پائی. قرآن کریم کے گرمکھی ترجمے کی نظر ثانی اور پروف ریڈنگ بھی بڑی محنت سے آپ نے کی. کچھ عرصہ مینیجر البدر بھی رہے. اس طرح بجتی مقبرے کا ایک کتاب بھی اپنے ذمہ لیا ہوا تھا. مسلسل وقار عمل کرتے رہتے تھے اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے. خوش طبع اور زندہ دل انسان تھے. مطالعہ کا شوق تھا. معاشی تنگی کے باوجود ہمیشہ خوش باش نظر آتے تھے, اور کہتے ہیں کہ ایک افسردہ شخص بھی ان سے بات کرتا تو خوش ہوئے بغیر نہ رہتا. ان کے پسماندگان میں بھی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. عبدالحادی صاحب نور ہسپتال کی لیب میں کام کر رہے ہیں, اور ایک ان کی بیٹی شمیم اختر مسلگہ اسکول میں ٹیچر ہیں اور قادیان کی صدر لجنہ بھی ہیں. ان کے ایک داماد صباح الدین صاحب نائب ناظر بیت المال ہیں. بچے مختلف حیثیتوں میں جماعت خدمات کی توفیق پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اپنے والد کے نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. ان دونوں مرحومین کے شہید کے بھی اور ان کے بھی کل جنازہ غائب ہوئی میں جمعہ عصر کی نماز کے بعد ادا کروں گا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر